آج ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ جو جج صاحب ہیں جن کے پاس سب سے پہلے اس مبینہ قاتل مصطفیٰ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے پولیس کی ارمغان کو پیش کیا گیا۔ ارمغان نہیں یار، جو جس نے قتل کیا ہے نا، ارمغان کو جو پیش کیا قاتل کو سر، اس کو انہوں نے پولیس کی خواہش کے مطابق ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا، اس بنیاد پر کہ یہ مبینہ قاتل یہ الزام لگا رہا تھا کہ پولیس نے اس کے ساتھ دوران تفتیش جو ہے وہ تشدد کیا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ جب اسے گرفتار کرنے کے لیے پولیس ٹیم پہنچی ہے تو اس نے کم از کم 3 گھنٹے سے زیادہ مزاحمت کی اور عام مزاحمت کی، جس کی نتیجے میں پولیس کے ایک ڈی ایس پی لیول کے آفیسر بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ کیا واقعہ ہے، یہاں سے بلکہ شروع کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ نصرت صاحب، تھوڑا سا میں اس سے پیچھے آپ کو تھوڑا سا اس کا 1 منٹ لوں گا تاکہ آپ کو پوری سٹوری سمجھ آ جائے اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ نامی نوجوان جو ہے وہ لاپتہ ہوتا ہے ڈی ایچ اے سے، جس کا مقدمہ 7 جنوری کو درخشاں تھانے میں درج ہوتا ہے اس کے اغوا کا، جس کے بعد تفتیش جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو منتقل ہوتی ہے۔ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود مصطفیٰ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک سراغ ملتا ہے پولیس کو کہ یہاں کچھ شواہد ہیں مغوی کی بازیابی کے حوالے سے، ہو سکتا ہے وہ مل جائے۔ تو پولیس پارٹی تھی، ڈی ایس پی ہیں ایس این ذوالفقار اور اپنی پارٹی کے ہمراہ وہ اس کے بنگلے پہ پہنچے ارمغان کے، جو کہ گدری کی حدود میں۔ وہاں سے کیس کا جو ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ چھاپہ مار ٹیم پہنچتی ہے، یہ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے فائرنگ ہوتی ہے۔ ڈی ایس پی ایس ایل ذوالفقار وہ زخمی ہو جاتا ہے، ایک پولیس کانسٹیبل ہے وہ زخمی ہوتا ہے۔ کنٹرول پہ میسج چلتا ہے جی اس طرح ڈی ایچ اے کے علاقے سے جو ہے فائرنگ ہوئی ہے، پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ تو خیر میڈیا پہنچتا ہے، صورتحال پتہ چلتی جی مغوی مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے چھاپہ مارا گیا، آگے سے مزاحمت ہوئی۔ 3 گھنٹے سے زائد جو ہے پولیس نے کنٹرول کیا، پورے علاقے کو کارڈن کیا، دیگر ادارے بھی پہنچے، سی پی ایل سی ظاہر ہے ساتھ تھی اے وی سی سی کے۔ تو وہاں جب پتہ چلا جی ارمغان جو ہے وہ اس بنگلے کا مالک ہے، لڑکا ہے، اور اس کے پاس اسلحہ بھی جدید وہاں سے برآمد ہوا، کئی ہتھیار ملے ادھر سے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا جی وہ کال سینٹر چلا رہا تھا۔ وہاں سے موبائل فون ملتا ہے مصطفیٰ کا، اور جو خون کے دھبے پڑے ہوتے ہیں کارپیٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ، اس کا پولیس جو ہے نا ڈی این اے لیتی ہے۔ اس ملزم کو، جو کہ بہت خطرناک ملزم ہوتا ہے، پولیس عدالت لے کے جاتی ہے اور بڑی حیرت انگیز طور پہ جج صاحب جو ہے اسی دن اس کو جیل کسٹڈی کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ پہلا کیس ایسا کہ پولیس کے لیے سر، عام آدمی کو ہمارے سمجھانے کے لیے، بجائے اس کے کہ پولیس مزید تفتیش کرے کہ ایک ایسا ملزم جس پہ قتل کا الزام ہے اور جس کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارنے کی کوشش ہوتی ہے، تو وہ 3 گھنٹے سے زیادہ عام ریزسٹنس کرتا ہے، اور پھر اس کے ہاں قانون سے کچھ شواہد ملتے ہیں، پولیس افسر کانسٹیبل جی، اور وہ جو ہیں بجائے بھائی جان اس بات کے کہ بھئی ایسے بندے کی تو کم از کم تفتیش ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پہ عام آدمی، سڑک پہ غریب آدمی اگر فرض کرے اس کی جیب میں ایک ممنوع ہتھیار ہو تو اس کو تو 10-15 دن سے یعنی کم کا ریمانڈ نہیں دیا جاتا۔ یہاں پہ تو مزاحمت ہوئی ہے، نہیں اس کی تو خوب خاطر مدارت نہیں تو انصاف میں کیا ایسی خوبی کہنا نہیں چاہتا، لیکن ہاں نہیں آپ کہیں جی، کیا اب ہم کب تک یہ لحاظ کریں گے؟ بتائیں کہ وہ کون سا جیمز بانڈ تھا جس نے اس کی تفتیش کی اور مکمل پاکستان میں۔ سمر بھائی بات سنیں، یہ جو کیس ہے، اس طرح کے کیس پہ اگر نہیں رپورٹ کریں گے تو یہ واقعات بڑھتے جائیں گے۔ بطور صحافی ہماری ذمہ داری ہے، بتائیں کراچی پولیس کے پاس ایسا کون سا جیمز بانڈ تھا جس سے ریمانڈ کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی؟ وہ ایک ایسا کلپریٹ جس سے کئی سازشیں، کئی وارداتیں، کئی جرائم جڑے ہیں، اس کو تفتیش کے لیے ریمانڈ نہیں لیا جاتا۔ پولیس والے خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ اپنے لوگ انوالو ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، صرف قانون جو ہے نا وہ پاکستان میں غریب کے لیے، صحیح بات ہے، ہاں، غریب کے علاوہ قانون پہ کسی کا بس، قانون کا بس چلتا ہے تو غریب پہ چلتا ہے۔ ارمغان دیکھیں اتنا بڑا کیس یہ سامنے آیا ہے کہ آپ حیرت انگیز، میں ابھی اس میں بتاؤں گا مزید چیزیں آپ کو، ہولناک انکشافات ہو رہے ہیں اس میں۔ جی اب یہ جو جس کا بتایا جا رہا ہے ارمغان، پھر اس نے جس طریقے سے اس کو قتل کیا مصطفیٰ کو، ٹاس کھیلتا رہا اور اس کے سر پہ ڈنڈے مارتا رہا،
ٹاس جی یہ ٹیل آئے گا تو میں چھوڑ دوں گا, اس طرح ہوا تو میں ماروں گا. ایک فلم کا سین نہیں ہوتا ولن ٹائپ کا, اس طریقے سے پھر مارنے کے بعد اس کو باقاعدہ باندھ کے پھر یہاں سے بلوچستان لے جایا گیا ہے, ہب کراس کر کے. راستے میں اتنی ایجنسیاں بیٹھی ہوتی ہیں, اتنے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس ہے. ویسے تو عام گاڑی کوئی بھی جائے تو اس کو روک لیا جاتا ہے, پھر وہاں جا کے جلایا جاتا ہے. جلانے سے پہلے پھر وہ ٹاس کرتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ جی زندہ تھا اس وقت تک مصطفیٰ, مقتول زندہ تھا. یہ تمام چیزیں تفتیش میں سامنے آئی ہیں, کیونکہ اگر اس وقت جج صاحب یہ دے دیتے, معزز جج صاحب اگر ریمانڈ دے دیتے تو یہ نوبت نہ آتی. لیکن اس کے بعد پراسیکیوشن کی جانب سے, پولیس افسران کی جانب سے تمام, جب یہ بڑے لیول پہ معاملہ ہوا, سی ایم سندھ نے نوٹس لیا اس چیز کا, پھر جا کے ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی. ہائی کورٹ کی درخواست کے بعد جو ہے اس کو ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیا گیا. اب سنا ہے کہ اس جج کو روک دیا گیا کام سے, وہ کورٹ رپورٹر نے آج خبر بھی فائل کی ہے. لیکن بات یہ ساری چیزیں ایک عام غریب شخص جو ہے ٹھہرے کس جج کو کام سے روکا گیا؟ وہ جس نے ریمانڈ نہیں دیا تھا نا. اچھا, جس نے ریمانڈ نہیں دیا تھا. ذاکر حسین بتایا جا رہا ہے, معزز جج ہے ATC کے, جنہوں نے ریمانڈ نہیں دیا تھا.